سعید غنی صاحب 3345 افراد جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشلی یہ پولیس مقابلوں کے اندر انکاؤنٹرز کے اندر سندھ اور پنجاب میں 2014 اور 18 کے درمیان مارے گئے. میں پچھلے کئی روز سے روزانہ یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون آتھورائز کرتا ہے پولیس کے اس ٹیم کو جو جاتی ہے کسی بھی سسپیکٹ کو پکڑنے کہ جا کے مار دینا, پکڑنا نہیں, عدالت میں تو سزا نہیں ہونی. کوئی طریقہ کار ہے اس کا ایسا؟ ملک صاحب پہلے تو میں تھوڑی سی ذرا اس پہ سائیوال والے ایشو پہ بات کر لوں. دیکھیں میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ خدا خاصہ یہ کوئی وزیر اعظم نے نہیں کہا ہوگا, وزیر اعلیٰ نے نہیں کہا ہوگا کہ جا کے یہ کام سارا آپ کر دیں. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کی حکومت کے یہ گلے بات پڑی ہے وہ ان کے اپنے دعووں اور ماضی کے ان کے اپنے جو بیانات تھے نا اس کی وجہ سے پڑی ہے. اور ابھی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کیانی صاحب کہ جی ان کو وہ ڈیفینڈ نہیں کریں گے اور زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, چلے اس بڑی مہربانی یہ مان رہے ہیں. لیکن جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ان کے مختلف وزراء کے جو اپنے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں ان کے اندر جو کنٹراڈکشنز ہیں وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے. اور اس کے واقع ہونے کے فوراً بعد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, واقع ہونے کے بعد جے آئی ٹی بنائی گئی, جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کے بعد جو ان کے کچھ وزراء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ جی بالکل یہ جو خلیل کی فیملی تھی یہ تو بڑی بے گناہ تھی, غلط ماری گئی, لیکن ذیشان جو ہے وہ کچھ تھا. اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہوا یہ 100% درست ہوا. یہ ریکارڈ کی بات ہے, ان کے وزیر قانون نے کہا ہے تحقیقات کے بعد کہ جی 100% جو ہے وہ آپریشن درست ہوا. اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کہا کہ ہم آپ کو ان کیمرہ ایک بریفنگ دیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی ساری صورتحال کیا تھی, گاڑی کس کے نام پہ تھی, کیا نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے ایک واقعہ ہوا, بد نصیب واقعہ تھا, بیچارے بے گناہ لوگ مارے گئے. پھر ایک بچی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی شاید ان کی ایک سسٹر کو انہوں نے پہلے اتارا, پھر اس کے بعد دوبارہ بٹھایا, پھر اس کے بعد فائرنگ کی. اب مجھے نہیں پتا وہ بچی کی بات کس حد تک ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ تحقیقات خود اس کی ہو رہی ہے, لیکن یہ باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں. اس کے اندر جہاں پولیس کی نااہلی ہے, نالائقی ہے, ظلم ہے, بربریت ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وزراء کے, ایون ان کے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کے بھی اگر شروع کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ تاثر دیا کہ یہ دہشت گرد تھے, اور وہ بات سامنے آ جائے گی. پھر ان کے جو صوبائی ہیں ماشاءاللہ وہ تو سب سے آگے بڑھ نکلے ہوئے ہیں. لیکن وزیر قانون نے یہ کہا کہ جی یہ فیملی بے قصور ہے لیکن آپریشن 100% درست تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقات کے بعد بھی ان کی حکومت جو ہے وہ اس بات پر بالکل فارم ان کا بلیو تھا کہ جو آپریشن ہم نے ٹھیک کیا ہے. اور اس کے بعد کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ شاید وہ جس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ بھی بیچارہ شاید ایسے ہی مارا گیا ان کی. اس کے اندر یہ ماننا چاہیے کہ جو پولیس نے کیا وہ غلط تھا, لیکن جن لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, جن لوگوں نے بعد میں بھی اس کی تحقیقات کا نتیجہ جو بھی تھا, جے آئی ٹی کا مجھے نہیں پتا, میں نے پڑھی نہیں اس کی تحقیقاتی رپورٹ, لیکن اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے میڈیا کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ وہ مذاق کرتے رہے اور مختلف اسٹیٹمنٹس دیتے رہے. تو ان کو آپ کسی بھی طرح سے اس سے بری ذمہ نہیں کرا دے سکتے. اگر یہ پہلے دن سے ابھی تک جے آئی ٹی کے دعوے ہیں اس ذیشان کے حوالے سے جس کو وہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے, میرے اس کے اوپر بھی کافی تحفظات ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم نے یہاں ناکے پہ دیکھی, وہ کہتے ہیں فیصل آباد میں یہ فلانا شخص ہم نے مار دیا تھا, اس کے ساتھ اس کی کوئی فوٹو ہمیں نظر آئی. تو یہ کوئی ایسی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. پاکستان میں اگر کوئی ایک بندہ کوئی ایسی کارروائی میں ملوث ہے اور اس کی کسی دوسرے کے ساتھ فوٹو مل جاتی ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ فوٹو والا بھی دہشت گردی ہو. پہلے اسٹیبلش تو کریں یار, اور پھر پکڑنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. سیدھا سینے میں سر میں گولی تھوڑی مارتے ہیں. او ملک صاحب ہمارے ساتھ روزانہ پتہ نہیں سینکڑوں درجنوں لوگ تصویریں بنواتے ہیں. اور کل خدا نہ خواستہ کوئی ان میں سے کسی اور چکر میں نکل آیا تو کیا مطلب ہے جہاں کہ میں نظر ہوں گا مجھے گولی مار دیں گے یہ کہ جناب فلاں آدمی کے ساتھ آپ کی تصویر تھی. اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ. اور سب سے دیکھیں ایک کام غلط ہوا ہے, ظلم ہوا, لیکن اس کو جس بونڈے انداز میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا وہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. آپ اظہار کر رہے ہیں ابھی جیسے آپ کیانی صاحب کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا اور ایک بات کر رہے ہیں, لیکن ان کے متعدد وزراء اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جناب ٹھیک ہے وہ کچھ لوگ بے گناہ مر گئے لیکن آپریشن ہم نے ٹھیک کیا ہے. وہ بندہ جو تھا وہ دہشت گرد تھا اور اس کے پیچھے یہ گئے تھے اور پتہ نہیں گاڑی, اب گاڑی اگر ایک دن فیصل آباد میں نظر آ گئی, بھائی دوسرے دن کہیں لاہور میں نظر آ گئی یا سائیوال میں نظر آ گئی تو اسے کوئی قیامت آ گئی. گاڑی تو کہیں بھی آ سکتی ہے نا. آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ غلط تھی, جنہوں نے انفارمیشن دی ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے ذاتی اسکور سیٹل کرنے کے لیے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. جو انفارمرز ہوتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, وہ اس قسم کی جھوٹی مخبریاں کر کے اطلاعات پہنچا کے وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنا نقصان پہنچاتے ہیں. یہ بالکل نئی بات نہیں ہے, اس ملک میں ہوتا رہتا ہے. آپ ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں کہ یہ ہوا کیا ہے, اس کے پیچھے ساری کہانی ہے کیا. اس طرح سے یہ جان ان کی نہیں چھوٹ سکتی کہ وہ آپ سے کہہ دیں کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام وزراء
جنہوں نے مختلف اوقات میں اس قسم کے بیانات دیے ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے کس بنیاد پر اس ایک غلط اطلاع پر یقین بھی کیا، اور اتنے یقین کے ساتھ اگر آپ کے پاس فوٹیج ہو تو دکھائیے نا ان کے جو وزیر قانون کس کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ سرزنش ہونی چاہیے۔ سعید غنی صاحب کی بات صحیح ہے۔